اور یہ جو اب بہانے بناتی ہیں نا کہ میرا خامد بہت سخت ہے اور اس کا حکم یہ ہے، آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ بہانہ ہے، کیونکہ جہاں ہم اپنی منوانا چاہتی ہیں وہاں خامد کو ہم کتنی فوقیت دیتی ہیں، یہ مثال مشہور ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون جیسا ظالم، جابر، شقی القلب شوہر بیوی کی فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا، بلکہ اپنی زیر کفالت پالنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ سورۃ القصص آیت 9، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی نے کہا میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کیجیے، شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور وہ حقیقت سے بے خبر تھے۔ سنگ دل فرعون نے بیوی کی اس فرمائش کی تکمیل کی غرض سے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو ذبح کرنے کے اپنے بنائے ہوئے قانون کو خود ہی توڑا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ فائدہ کتنا ہوا؟ اللہ عز و جل نے اس بات کو بطور احسان قرآن میں ذکر فرمایا۔ بیویوں کے کارنامے بتاؤں تو ٹائم ختم ہو جائے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے؟ ابو جہل کا بیٹا، وہ بھی بتوفیق الہی اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوا۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس کے پیج نمبر ہے 1932۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خامد اکرمہ کے لیے امان طلب کی، جو یمن کی طرف فرار ہو گیا تھا، اور اس کی تلاش میں خود نکلی، یہاں تک کہ وہ انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح دونوں کا رشتہ نکاح کا برقرار بھی رہا۔ تو ایک دوسرے کو دین پر لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ باقی رہتا ہے۔ ہمارے رشتوں میں خرابی کی، بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی، ایک نہ ایک یا پھر دونوں ہی دین سے دور، دین بیزار ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ایک بہن کہہ رہی تھیں کہ میرا خامن نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، فجر کی نماز کے لیے، اور میں اکثر کہتی تھی یاد رکھنا ہمارا یہ ہستا بستا گھر ایک دن اجڑ جائے گا، ہمارا یہ رشتہ مزید نہیں چل سکے گا جو تم نماز کے لیے نہیں اٹھتے، جو تم نمازوں میں غفلت کرتے ہو، جو تم مسجد نہیں جاتے، جو تم باجماعت نماز نہیں پڑھتے، جو تم نمازوں کا خیال نہیں رکھتے، جو تم ویڈیوز دیکھتے ہو، گندی موویز دیکھتے ہو، جو مجھے بھی ساتھ بیٹھنے کو کہتے ہو۔ میں تمہارا کہنا تو مان لیتی ہوں، مگر یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا رشتہ، یہ ہمارا گھر اجڑ جائے گا۔ اور کہتی ہیں کہ وہ جن کی محبت کی مثال دی جاتی تھی پورے خاندان میں، جن کا لو، جن کی کیئر، سب کچھ مشہور تھا، لیکن وہ پھر نہ چل سکا۔ میں سمجھتی ہوں اس وقت وائفز اپنے خامند کو سیدھا کرنے کے لیے مکمل طور پر بے بس ہیں، لیکن مایوس یہاں بھی نہیں ہونا۔ یہی بیداری، یہی پلاننگ تو میں کرنے آئی ہوں آپ کے ساتھ۔ اب ہمیں نئے شوہروں کو، یعنی اپنے بیٹوں کو، مستقبل کے شوہروں کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے۔ ہاں، اللہ نہ کرے کہ اگر وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے تو پھر بھی نہیں بیٹھنا۔ وہ نہ صحیح ان کی نسلیں یا امت کی نسلیں کسی کو تو بچا لیں، پھر بھی آپ جیت جائیں گی، پھر بھی یہ بازی آپ کی ہاری ہوئی نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی کو ہی نہیں بچانا چاہتی۔ آسیہ کی مثال دیکھ لیجئے جس سے میں نے بات شروع کی تھی۔ پانی میں بہتے ہوئے اجنبی بچے کو اپنا بنایا، پالا پوسا، تو امت پر احسان کر گئیں، بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال گئیں۔ بإذن اللہ کیا ہم بھی یہی سوچ اور اتنا بڑا جگرا رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کہتے اپنے تو برباد ہوئے، ان کے بھی ہوں، جیسے میرے ویسے دیورانی کے، ویسے نند کے۔ میرا گھر نہیں بچا تو اس کا کیسے بچے؟ میری خوشیاں نہیں ہیں تو اس کی کیوں ہوں؟ ان کے بچوں کو باقاعدہ برباد کرنا، نشے پہ لگانا، غلط باتیں کرنا، کان بھرنا، زہر ڈالنا اور زہر کھلانا تک بھی جو کر سکتی ہیں کرتی ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں، آپ دوسروں کا نفع سوچیں، اللہ آپ کے بگڑے ہوں سے بھی نیکوں کو پیدا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی بستی میں پتھر کھاتے ہوئے
فرشتے بھی آ چکے ہیں، اللہ کے نبی آپ دعا کریں، آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ بستی والے کچل جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے مسلمان پیدا کرے گا، امت کی قیادت کا کام لے گا۔ تو اگر خامد بھی نکل گئے، بچے بھی نکل گئے، پھر بھی مایوس نہ ہوں، آپ امت کے بچوں کی اصلاح کا کام کریں، اللہ آپ کی نسلوں کو سدھار دے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، والدین کی یہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کان ابوہما صالحا، ماں باپ کی نیکی کا صلہ اللہ نسلوں میں بہتری کی صورت میں دیتا ہے۔